ناول مالا، جس کی رائٹر ہے نمرہ احمد، آج اس ناول کی تیسری ایپیسوڈ ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ وہ بیٹھ گیا اور ایک فائل اس کے سامنے رکھی، پھر گردن ہلائے بنا نگاہوں سے اطراف کا جائزہ لیا۔ آفس چھوٹا سا تھا، 3 دیواریں سفید تھیں، چوتھی دیوار پہ جنگل کے اونچے درخت پینٹ کیے گئے تھے، جگہ جگہ منی پلانٹس اور انڈور پودوں کے گملے رکھے تھے، ان کی خوشبو کافی کی مہک میں مکس ہو گئی تھی۔ سامنے نیلے لباس میں بیٹھی لڑکی سر جھکائے اس کی فائل کے صفحے پلٹ رہی تھی، چہرے کے دونوں اطراف سے نکلتی لٹیں بھی فائل پر جھکی تھیں، کانوں میں ڈائمنڈ ٹاپس دمک رہے تھے۔ کشمالہ نے فائل بند کر دی، پھر چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا۔ وہ اپنی مڑی ہوئی پلکوں والی آنکھوں سے بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ کچھ تھا اس نوجوان کے بارے میں جو اس جاب انٹرویو سے مطابقت نہیں رکھتا تھا، کچھ غیر فطری سا، وہ سمجھ نہیں پائی۔ آپ نے صرف 2 ماہ ایک پرائیویٹ سیکیورٹی فرم میں کام کیا ہے، وہ کام کیوں چھوڑا؟ میں ایک سیاستدان کی سیکیورٹی اسکواڈ میں شامل تھا، بطور پرسنل باڈی گارڈ۔ ٹائمنگ مشکل تھی، میں ساتھ ساتھ اپنے بزنس پلان پہ بھی کام کر رہا تھا، 2 چیزیں مینیج کرنا مشکل تھا۔ کس چیز کا بزنس کر رہے تھے آپ؟ وہ سیٹ پر ٹیک لگائے سپاٹ انداز میں پوچھ رہی تھی۔ جوڑے سے نکلی 2 لٹیں اس کے چہرے کے دونوں اطراف کو چھو رہی تھیں۔ میں پروفیشنل فوٹوگرافر ہوں، ہم دوستوں نے ایک ویڈنگ فوٹوگرافی کمپنی بنائی تھی جس میں ہم بہت سی سروسز مہیا کرتے تھے، لیکن وہ فلاپ ہو گئی۔ ہلکے سے کاندھے اچکائے۔ میں نے باہر سے بہت قیمتی اکوپمنٹس منگوا لیا تھا، جس کی وجہ سے میں شدید قرضوں میں گرا ہوا ہوں اور وہی قرضے اتارنے کے لیے جاب کرنا چاہتا ہوں۔ وہ سنجیدگی سے اس کے سوالات کے جواب دے رہا تھا۔ کتنا قرضہ ہے آپ پہ؟ اتنا کہ اس جاب سے چند ماہ میں اتار لوں گا، قدرے توقف سے بولا۔ آپ کو سیکیورٹی گارڈ چاہیے یا باڈی گارڈ؟ دونوں، وہ سنجیدہ تھی۔ مگر آپ خود کو میرا ڈرائیور کہیں گے، صبح مجھے ریسٹورینٹ ڈراپ کریں گے، شام کو یہاں سے پک اپ کریں گے اور رات میرے گھر ڈیوٹی دیں گے۔ جب تک میں ریسٹورینٹ میں ہوتی ہوں مجھے آپ کی ضرورت نہیں، آپ گھر جا کے آرام یا کام وغیرہ کر سکتے۔ مجھے خود کو ڈرائیور کہنا ہے؟ وہ جیسے سمجھا نہیں تھا۔ کشمالہ نے غیر آرامدہ انداز میں پہلو بدلا۔ میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رہتی ہوں۔ باڈی گارڈ کے لفظ سے وہ انکمفرٹیبل ہو جائیں گے۔ کیا ان کو نہیں معلوم کہ آپ کو سیکیورٹی تھریٹ ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کے بولا۔ اس نے نفی میں سر۔ ویسے نیچر آف تھریٹ کیا ہے؟ کشمالہ نے جواب نہیں دیا۔ وہ گردن موڑ کی کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی۔ آسمان اندھیر ہوتا جا رہا تھا، وقفے سے بادل گرج رہے تھے۔ کیف نے کھنگار کی وضاحت کرنی چاہی۔ نیچر آف تھریٹ یعنی؟ مجھے معلوم ہے نیچر آف تھریٹ کیا ہوتا ہے، مگر میں ابھی اس بارے میں بتانا ضروری نہیں سمجھتی۔ حفاظت کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ مجھے خطرے کی نوعیت کا علم ہو، اور اگر علم نہ ہو تو؟ اس نے سبز آنکھیں گھما کے کیف کو دیکھا۔ کیف نے گہری سانس لے کر ہلکے سے کاندھے اچکائے۔ میں تب بھی آپ کی حفاظت کروں گا۔ میں نے سفورہ سے وعدہ کیا ہے، میں اپنی جاب میں بہت اچھا ہوں، آپ بے فکر رہیں۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ وہ واقعی اس کی گرج سے مختلف تھا، لیکن اچھا تھا کہ بات کرنے کے انداز میں ایک احساس تحفظ تھا۔ اس کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑنے لگے۔ مجھے لگتا ہے کہ کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے، وہ بولی تو اس کی آواز ہلکی تھی۔ اس نے بھروسہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، آخر وہ سفورہ کا کزن تھا۔ صرف لگتا ہے یا کسی کو دیکھا بھی ہے؟ وہ چونکا۔ دیکھا نہیں ہے، لیکن وہ ثبوت چھوڑ جاتا ہے۔ وہ میرے گھر میں داخل ہوتا ہے اور چیزیں چھیڑ کے چلا جاتا ہے۔ CCTV میں نظر نہیں آیا؟ کشمالہ نے نفی میں سر ہلایا۔ ممانی ان کے خلاف ہے، صرف گیٹ پہ CCTV لگا ہوا ہے، باقی گھر میں وہ لگوانے نہیں دیتی، ان کی پرائیویسی ڈسٹرب ہوتی ہے۔ آپ نے خفیہ کیمرے لگوانے کا نہیں سوچا؟ مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ میں کسی کے ساتھ ہوں اور اس کی پیٹھ پیچھے چپ کے کچھ ایسا کروں جو اس کو نہیں پسند۔ اب میں نہیں چاہتی کہ انہیں معلوم ہو کہ مجھے کوئی مسئلہ ہے، انداز میں باتیں ہوں گی۔ آپ کی کسی سے دشمنی ہے؟ وہ سوچتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ وہ اداسی سے مسکرا دی۔ میں ایک انتہائی بے ضرور انسان ہوں کیف، میں صرف کام کرتی ہوں اور کچھ نہیں۔ کسی کو مجھ سے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ وہ خاموشی سے اسے دیکھے گیا۔ ذہن کے پردے پہ وہ فوٹو البم آ گیا اور چھٹے صفحے پہ رکھی تصویر۔ آپ کو خود کیا لگتا ہے کوئی آپ کے پیچھے کیوں پڑا ہوا ہے؟ کشمالہ نے کندھے اچکائے۔ شاید مجھے مارنے کے لیے، لیکن ابھی تک مارا نہیں ہے۔ وہ اس کی بات پہ چونکی۔ کیف اپنی جگہ سے اٹھا اور ہاتھ بڑھا کے کھڑکی کے پٹ کھول دیے، پھر باہر کی طرف اشارہ کیا۔ آپ روز اس کھڑکی میں بیٹھ کے کام کرتی ہیں، سامنے ایک کمرشل مارکیٹ ہے، اس کی کسی بھی عمارت کی کھڑکی سے آپ کو شوٹ کرنا بہت آسان ہے۔ اگر میں ہوتا اس سرمئی عمارت کا انتخاب کرتا، اشارہ کر کے ایک عمارت دکھائی۔ آپ وقت کی پابند ہیں، ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کھڑے بات روز فکسڈ ٹائم پہ ریسٹورینٹ پہنچتی ہیں، یہ مجھے اسٹاف نے بتایا ہے۔ کوئی آپ کا تعاقب 2 دن تک کر لے تو اسے معلوم ہوگا کہ آپ کب اور کہاں ہوتی ہیں، راستے میں کہیں بھی آپ کو شوٹ کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس نے میز پہ رکھی کافی کا مگ اٹھایا۔ کپ میں 2 گھونٹ بچے ہوئے تھے، کپ نیچے سے پکڑ کے اونچے کیا۔ یہاں کسی بھی ویٹر یا اسٹاف کو چند پیسے دے کر آپ کی کافی میں کچھ ملایا جا سکتا ہے۔ ویسے میں ہوتا تو کافی میں زہر نہ ملاتا، کیونکہ آپ آخری گھونٹ بچانے کی عادی ہیں۔ میں یہاں زہر لگاتا۔ اس نے
انگلی سے کپ کے دہانے کی طرف اشارہ کیا جہاں اس کے لپسٹک کا نشان لگا تھا، پھر کپ رکھا اور کرسی پہ واپس بیٹھا۔ آپ کو مارنا بہت آسان ہے، میرا نہیں خیال کہ وہ آپ کو مارنا چاہتا ہے۔ وہ بس اس کو دیکھ رہی تھی، بنا پلک جھپکے، اس کے تاثرات دیکھ کے کیف کھنگارا۔ میں صرف بتا رہا تھا، تھیوری میں۔ کشمالہ نے جرجری لے کر سر جھٹکا۔ اف، پھر لہجے کو نارمل رکھتے ہوئے پوچھا، آپ کے خیال میں کوئی مجھے اسٹاک کیوں کر رہا ہے؟ ظاہر ہے آپ کو ڈرانے کے لیے، اور ڈرانے والے کی غذا آپ کا ڈر ہوتا ہے۔ جس دن آپ اس کی غذا روک دیں گی وہ کمزور پڑ جائے گا۔ پھر مسکرایا، کیا میں ہائر کر لیا گیا ہوں؟ ہائر ہونے کا فیصلہ آپ خود کریں گے۔ میرے پاس گارڈز زیادہ دیر تک نہیں رہتے، اس لیے میں ہر آنے والے کو رکھ لیتی ہوں۔ کچھ دن بعد یا آپ جاب چھوڑ دیں گے یا موجود رہیں گے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے ٹھہر کے کہہ رہی تھی، لیکن ایک بات یاد رکھیں، میں کسی کو کام میں کوتاہی کی وجہ سے کبھی فائر نہیں کرتی۔ میں لوگوں کو چانس دیتی ہوں، کام سکھاتی ہوں، لیکن اگر وہ مجھ سے جھوٹ بولیں، میرے پیٹھ پیچھے مجھ سے چھپا کے کچھ کریں یا کسی بھی طرح مجھے دھوکہ دیں تو میں ان کو اپنے کام اور اپنی زندگی سے بالکل الگ کر دیتی ہوں۔ اس کے بعد وہ جتنی معافی مانگ لیں میں انہیں واپس نہیں لیتی۔ اس نے دیکھا کیف کے چہرے پہ ایک سایہ سا گزرا، لیکن بظاہر وہ مسکراتا رہا۔ یعنی آپ کو ناراض کرنا بہت مشکل ہے، لیکن ایک دفعہ آپ ناراض ہو جائیں تو منانا مشکل ہے۔ مشکل نہیں، ناممکن ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ کیف نے بظاہر مسکراتے ہوئے تھوک نکلا۔ یہ وہ وقت تھا جب وہ اسے بتا سکتا تھا کہ وہ وہاں کیوں آیا ہے۔ وہ اسے بتا سکتا تھا کہ کسی کے پاس اس کی تصویر ہے، کوئی اسے نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اور یہ کہ اسے زندہ ہے، اور یہ کہ اسے اندازہ ہے کہ کون اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ اس کا یقین نہیں کرے گی، کوئی بھی اس کا یقین نہیں کرے گا۔ آپ کو مجھ سے کبھی شکایت نہیں ہوگی۔ پھر جیسے یاد آیا، آپ کی گارڈ بار بار جاب کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ آپ جان جائیں گے۔ وہ لیپ ٹاپ اٹھاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے ظہیر سے ملنا تھا۔ وہ دونوں ساتھ آفس سے باہر نکلے۔ وہ آگے بڑھ گئی اور وہ وہیں رک کے موبائل کے بٹن وائٹ ہیئر نام کی ایک چیٹ نکالی۔ اس نے مجھے ہائر کر لیا ہے۔ یہ تو بہت آسان تھا۔ اس کی انگلیاں ٹائپ کر رہی تھی۔ ظہیر کا آفس ٹیرس کی دوسری جانب تھا۔ درمیان میں چند کرسیاں میزیں رکھی تھیں۔ وہ وہیں بیٹھ گئی اور سفورہ کو کال میں لائی۔ میں نے تمہاری کزن کو ہائر کر لیا ہے۔ گردن اٹھا کے آسمان کو دیکھا۔ سیاہ بادل دور دور سے اس کے سر پہ اکٹھے ہو رہے تھے۔ لگتا تھا آج برس کے اوشن کو بہا لے جائیں گے۔ گڈ، سفورہ اپنے محسوس انداز میں بولی۔ اچھا سنو، وہ کوئی غلطی کرے تو اس کو ایسے ہی ٹریٹ کرنا جیسے باقی ملازمین کو کرتی ہو۔ میرا کزن ہونے کا ناجائز فائدہ نہ اٹھانے دینا۔ اس کو بزنس کا شوق ہے، لیکن وہ کبھی ترقی نہیں کرے گا۔ اس کے لیے بھی بہتر ہے کہ وہ تمہارے پاس نوکری کرتا رہے۔ اچھا مالا، تو کف کیا؟ مالا ابھی تک گردن اٹھائے آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ آدھا ریسٹورنٹ اوپن ایئر تھا۔ بارش ان کے لیے اچھی ثابت نہیں ہوتی تھی۔ میں نے سنا ہے ظہیر نے اوشن کو بیچ دیا ہے۔ بجلی زور سے چمکی این اس کے سر پہ۔ کیا؟ بادل اتنے زور سے گرجے کہ زمین دہل گئی۔ ایوب بتا رہا تھا کہ ظہیر نے کسی لبنانی فوڈ چین کو اوشن بیچ دیا ہے۔ اس نے تمہیں اعتماد میں نہیں لیا؟ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک دم کھڑی ہوئی۔ اسی پل بارش برسنے لگی، جیسے اوپر سے کسی نے پانی کا تھال الٹ دیا ہو۔ وہ تیز تیز چلتی ظہیر کے آفس میں داخل ہوئی۔ اس کی ہیلز گیلے نشانوں کو قطار اپنے پیچھے چھوڑتی جا رہی تھی۔ ظہیر نے سر اٹھا کے دیکھا۔ مالا کے بال نم تھے اور چہرے پہ پانی کے قطرے تھے۔ آواز اونچی تھی۔ میں کیا سن رہی ہوں؟ ہتھیلیاں میز کے کناروں پہ رکھے وہ بنا پلک جھپکائے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم نے اوشن بیچ دیا ہے؟ غصہ نہیں تھا، بے یقینی تھی، حیرت تھی۔ آفس کی کھڑکی کے شیشے پر تر تر بوندیں برس رہی تھیں، گویا آسمان سے برستے پتھر ہوں، اور ہر پتھر پہ کسی کا نام۔ ظہیر چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر گردن موڑ کے کھڑکی کو دیکھنے لگا۔ ہاں، میں نے ایک لبنانی گروپ کے ساتھ ڈیل کی ہے۔ وہ چند لمحے ہل نہیں سکی، نہ پلک جھپکی، نہ سانس لیا۔ اس کے ذہن نے بات کو جذب ہی نہیں کیا تھا۔ تم نے کیا کیا ہے؟ میز سے ہاتھ ہٹائے سیدھی کھڑی ہوئی۔ میرے کچھ ذاتی مسائل چل رہے ہیں، مجھے پیسے چاہیے تھے۔ سوری، میں تمہیں پہلے نہیں بتا سکا۔ پیچھے دروازہ کھلنے کی آواز آئی، ساتھ ہی شناسا مردانہ آواز، باس آپ کا فون باہر گرا ہوا تھا، مسلسل بجے جا رہا ہے۔ کہنے والا خود ہی خاموش ہو گیا، آگے آیا اور میز پہ کشمالہ کا فون رکھ کے واپس ہو گیا۔ تم مجھے بتائے بغیر ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ وہ اسی طرح ظہیر کو بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ کیونکہ انہوں نے اپنا اسٹاف لانا ہے مالا، میں ہر ایک کی ذمہ داری نہیں لے سکتا۔ سب اپنا کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ وہ قدرے جھنجھلایا۔ میں نے کہا مجھے پیسے چاہیے تھے، بہت ضروری۔ ظہیر تم مجھے بتائے بغیر ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کو لگا اسے سانس نہیں آ رہا۔ میں کر سکتا ہوں، میں ریسٹورنٹ کا مالک ہوں۔ ہمارے درمیان کبھی کوئی ایسی بات نہیں طے ہوئی تھی
جس سے میرا یہ حق سلب ہو جائے۔ مالک؟ تم مالک ہو ظہیر، تم مالک ہو ظہیر، میں نے یہ ریسٹورنٹ بنایا ہے تمہارے ساتھ اپنی انہی ہاتھوں سے، اور تم نے 1 منٹ میں اس کو بیچ بھی دیا۔ اس نے خود کو بولتے سنا، اور تب کسی اڑتے تیر کی طرح ایک فکرہ ذہن میں پیوست ہو گیا، وہ اپنا سٹاف لائیں گی۔ تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہمارا سٹاف، ہم سب جاب لیس ہو گئے ہیں؟ وہ 2 قدم پیچھے ہوئی اور بے یقینی سے اسے دیکھا۔ ظہیر کے چہرے پہ ملال ابھرا۔ مالا، تم اتنی قابل، اتنی ٹیلنٹڈ ہو، تم کچھ بھی کر لو گی یار، میرا مسئلہ سمجھو۔ وہ کچھ اور بھی کہہ رہا تھا لیکن اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ ظہیر کے آفس سے نکلی تو ذہن شل تھا، اسے اپنے آفس تک جانے کے لیے ٹیکسی بک کرنا تھا۔ وہ قدم قدم آگے بڑھنے لگی، زرد جوتے مزید گیلے ہو۔ اس نے ٹیرس کی دیوار پہ ہاتھ پھیرا۔ یہ وال ٹائلز اس نے سلیکٹ کی تھی۔ گراس ٹریف کتنی ملی میٹر رکھنی ہے یہ اس نے طے کیا تھا۔ فالس سیلنگ کا ڈیزائن، لائٹنگ کس طرز کی کرنی ہے، ریسٹورنٹ کا تھیم اور مینو کیا ہوگا، یہ سب اس نے طے کیا تھا۔ ہر شے پہ ظہیر کا پیسہ اور کشمالہ مبین کے 5 سال لگے تھے۔ ایک دم قطروں کا راستہ رک گیا۔ کشمالہ نے چونکہ گردن موڑی، پانی کی بچھاڑ کے پار وہ بری آنکھوں والا نوجوان بازو لمبا کر کے اس کے اوپر چھتری تانے ہوئے تھا۔ آپ بھیگ رہی ہیں؟ وہ فکر مندی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کشمالہ چند ثانے اس کا چہرہ تکتی رہی، پھر مڑ گئی۔ ابھی ذہن کے اندر کوئی منظر جذب نہیں ہو رہا تھا۔ اسے جلد سے جلد کھلی فضا میں واپس جانا تھا، اوشن سے دور، ظہیر سے دور، اس سب سے دور۔ بارش شام تک وقفے سے برستی رہی۔ لگتا تھا کوئی بادل پھٹ گیا ہے یا کسی کا دل تھا۔ وہ بتیاں بجھائے اندھیری لانچ میں صوفے پہ لیٹی رہی۔ اس کا جوڑا گیلا ہو چکا تھا اور رونے سے سارا مسکارا بہہ گیا تھا۔ ظہیر نے کب بیچا ریسٹورنٹ؟ اسے علم کیوں نہیں ہوا؟ یہ شاید اسے علم ہو سکتا تھا، وارننگ سائن عرصے سے آ رہے تھے۔ چند ہفتے پہلے اوشن میں ظہیر کو کوئی لبنانی دوست آئے تھے، کم از کم ظہیر نے یہی بتایا تھا کہ وہ اس کے دوست ہیں۔ وہ ان کے ساتھ ریسٹورنٹ میں نہیں بیٹھا، ساری جگہ گھما پھرا کے انہیں اپنے آفس میں لے کر بند ہو گیا۔ اور ہاں، اس نے سن رکھا تھا کہ ظہیر کی بیوی کا اصرار ہے کہ وہ دونوں اس کے ماں باپ کے پاس آسٹریلیا شفٹ ہو جائیں۔ کوئی خاندانی مسئلے تھے۔ ظہیر نے اس سے پہلے بھی چند بڑے فیصلے مالا کو اعتماد میں لیے بغیر کیے تھے۔ اسے تب ہی سمجھ جانا چاہیے تھا کہ وہ کبھی اس پہ اعتبار نہیں کر سکتی، لیکن پھر بھی اس نے کیا۔ مالا باجی، جانے مغرب ڈوبے کتنا وقت بیتا تھا جب ٹیرس کا دروازہ بجنے لگا۔ ممانی کی ملازمہ آئی تھی۔ وہ بدوقت اٹھی، آنکھیں صاف کی، بال کانوں کے پیچھے عرصے، اور دروازہ کھولا۔ نسرین کے ہاتھ میں کانچ کی پلیٹ تھی جس پہ چاکلیٹ براؤنیز رکھی تھی۔ یہ آپ کی ممانی نے بھجوائی۔ نیچے نگینا آنٹی آئی ہوئی ہیں، اور ہاں، آپ کا فون آف ہے۔ آپ کی امی جی کی کال آئی تھی، پریشان تھی، ان کو کال کر لیں، جلدی بتا کے وہ مڑی، پھر واپس پلٹی اور ٹیرس کی لائٹ تو جلا دیں۔ وہ چونکی اس نے واقعی آج کوئی بتی نہیں جلائی تھی۔ باہر اندھیرا پھیل چکا تھا، وقت کا احساس ہی ختم ہو گیا تھا۔ براؤنیز کی پلیٹ اس نے سینٹرل ٹیبل پہ رکھی اور خود وضو کرنے چلی گئی۔ قضا نماز ادا کی اور وہیں جائے نماز پہ زمین پہ بیٹھ گئی۔ آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ پھر سے گرنے لگے۔ میرے ساتھ یہ کیوں ہوا ہے اللہ تعالیٰ؟ میں لوگوں کے دل نہیں دکھاتی، زکوٰۃ ادا کرتی ہوں، صدقہ دیتی ہوں، میں تو چونٹی تک کو نہیں مارتی، پھر بھی میری جاب چلی گئی۔ اتنا بڑا سیٹ بیک، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، لیکن کیا دعا مانگے؟ میں اب کہاں سے شروع کروں دعا؟ 5 سال میں نے اس شہر میں اوشن کو سیٹ کیا، پھر ایک سوشل لائف بنائی، اور ایک ہی دن میں سب ملیا میٹ ہو گیا۔ نظریں اندھیرے لانچ میں نصب بک شیلف کی طرف اٹھی۔ اوپر سے پتہ نہیں کون میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، میں کیا کروں اللہ تعالیٰ؟ وہ واپس صوفے پہ آ بیٹھی، روئی آنکھیں میز پہ رکھی، براؤنیز پہ جمی تھی۔ صبح تک وہ ایک بہت اچھی جاب کی مالک تھی اور ایک نیا بزنس پلان کرنے جا رہی تھی۔ اس کے پاس گھر جانے کا وقت بھی نہیں ہوتا تھا۔ زندگی مصروف اور پر امید تھی۔ شام ہونے سے پہلے وہ جاب لیس تھی۔ اس نے کھڑکی سے باہر پھیلے اندھیرے کو دیکھا۔ اس وقت وہ ہمیشہ ریسٹورنٹ میں ہوتی تھی۔ یہ گہما گہمی کا وقت ہوتا تھا، لیکن آج وہ پھر واپس زیرو پہ پہنچ کے گھر بیٹھی تھی۔ وہ میٹھے کی شوقین نہیں تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ وہ بیکری بنانا چاہتی تھی، لیکن وہ ان لڑکیوں میں سے نہیں تھی جن کو چاکلیٹ اور آئس کریم خوش کر دیتی ہیں۔ ذرا سا میٹھا کھانے پہ بھی اسے پانی کا گھونٹ بھر کے اس کا ذائقے کو ختم کرنا پڑتا تھا۔ لیکن آج اتنا سب کچھ غلط ہو چکا تھا، وہاں براؤنیز ہی صحیح۔ اس نے ایک ٹکڑا اٹھا لیا اور بائٹ لی۔ میٹھی سی کڑواہٹ منہ میں گھل گئی۔ پھر اس نے موبائل آن کیا۔ ماں کی میسیجز آئے ہوئے تھے۔ اس نے کال بیک کی، کیسی ہے میری بیٹی؟ ماں اس کی آواز سے ہی کھل اٹھی۔ فون کیوں نہیں اٹھا رہی تھی؟ بس کام میں بزی تھی۔ تمہاری ممانی تو کہہ رہی تھی کہ شاید تم سوئی پڑی ہو، آج بتیاں بھی نہیں جلائیں۔ لاہور تک یہ بتا دیا انہوں نے کہ مالا نے آج بتی نہیں جلائی۔ میں کام کر رہی تھی ماں، وہ جھنجھلا گئی۔ ماں خاموش ہو گئی۔ تم نے آج ظہیر کو اپنا کوئی نیا بزنس پلان دینا تھا کیا؟ اس کا کیا بنا؟ اس کی حلق میں آنسوؤں کا پھندا پڑ گیا، آواز آہستہ ہو گئی۔ آپ نے دعا مانگی تھی؟ ہاں بیٹے، میں نے دعا مانگی تھی کہ وہ ہو جو تمہارے حق میں اس نے سٹر کی آواز کے ساتھ گیلی سانس ناک سے اندر کھینچی۔ اصل میں کام نہیں بنا، ظہیر انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ آواز کو نارمل بنانے کی کوشش کی، بلکہ وہ
شاید باہر شفٹ ہونے کا سوچ رہا ہے، کہہ رہا تھا شاید ریسٹورینٹ بھی بیچ دے۔ وہ اتنی جلدی اتنی بڑی بات نہیں بتا سکتی تھی، اس میں ہمت نہیں تھی۔ ایک لمحے کے لیے ماں خاموش ہو گئی۔ مالا، ان کی آواز ویسی ہی پرسکون تھی۔ اسے تمہیں بتائے بغیر ریسٹورینٹ بیچ دیا ہے نا؟ مالا کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو گرنے لگے۔ اس نے بدوقت لبوں پہ ہاتھ رکھ کے سسکی اندر کی۔ کیسے پتہ چل جاتا ہے ماں کو ہر بات کا؟ دفع کرو اس کو، تم گھر آ جاؤ، رضا کی شادی بھی ہے نا، مل کے اٹینڈ کریں گے۔ انہوں نے بڑے تکمل سے بات بدل دی تھی۔ ماں کو اس کے کام کی کامیابی یا ناکامی سے کبھی فرق نہیں پڑا تھا۔ اس کو بس دو چیزوں کی فکر ہوتی تھی، ان کے بچوں نے نماز پڑھی یا ان کے بچوں نے کھانا کھایا۔ ماں کی کال بند ہوئی تو کچھ دیر بعد ماہی کی ویڈیو کال آنے لگی۔ اسے معلوم تھا خبر کینیڈا تک پہنچ گئی ہوگی۔ ماں بتا رہی تھی کہ ظہیر نے تم سے پوچھے بغیر ریسٹورینٹ بیچ دیا۔ ایپرن پہنے کچن میں کھڑی ماہی شدید غصے میں لگ رہی تھی۔ چھوٹے بال پونی میں بند تھے اور ہاتھ میں کفیر تھا۔ اس کے اپنے مسائل تھے ماہی۔ اس نے ماہی سے آنسو چھپانے کی کوشش نہیں کی۔ مسئلے کی ایسی کی تیسی، اور تم ایسے ہی نہ جاب چھوڑ دینا۔ ریسٹورینٹ کی 2-4 کھڑکیاں تو توڑ کے آنا، اور میں تو ظہیر کو پاکستان میں ایسا بدنام کروں گی، تم دیکھنا۔ میرے ساتھ اس کے کچھ رشتے دار ایڈ ہیں فیس بک پہ، میں اپنے خاندان میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی ہوں۔ میں بتا رہی ہوں، ماہی کفیر گھما گھما کے کہہ رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہیں سے ظہیر کا سر توڑ دے۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گی ماہی، میں پہلے ہی بہت تھکی ہوئی ہوں، وہ روحان سی ہو کے بولی۔ ماہی کچھ کہنے لگی، پھر بوئیں اکٹھی ہوئیں۔ تم کیک کھا رہی ہو؟ تمہیں کب سے میٹھا پسند ہو گیا؟ کیک نہیں ہے، براؤنیز ہیں، وہ بھی تمہاری فیوریٹ بیٹی کی۔ ممانی نے مہمانوں کے لیے منگوائی ہے، کوئی نگین آنٹی آئی ہے۔ اس نے منصور رگڑ کے صاف کیے اور براؤنی کی ایک اور بائٹ لی۔ ذہن دوسری طرف لگانا چاہا، ہماری کون سی رشتے دار ہے نگین آنٹی؟ وہ دبئی والی رضا کی شادی کے لیے آئی ہوں گی، ممانی کی کزن ہے، اور ہمارے بابا کی بھی دور کی کزن ہے، وہی جن کا بیٹا رائٹر ہے، زیاد سلطان۔ اس کی کتاب کا نیو یارک ٹائمز نے ریویو بھی کیا تھا، میں اسے انسٹا پہ فالو کرتی ہوں۔ اچھا ہوگا، مجھے یاد نہیں۔ اس کی یادداشت میں کوئی زیاد سلطان نہیں تھا۔ وہ یاد کرو، سہیل کی شادی پہ ہم ان سے ملے تھے، جب اس کمبخت پارلر والی نے میرے بال خراب کر دیے تھے۔ ماہی کا پسندیدہ لفظ کمبخت تھا۔ کوئی اچھا لگتا تو دیکھو کمبخت کتنا اچھا لگ رہا ہے، کوئی برا لگتا تو وہ ہے ہی کمبخت۔ ایسے مجھے پتا ہے نگینا آنٹی اپنے بیٹے کے رشتے کے لیے آئی ہے پاکستان، رضا کی شادی کا تو صرف بہانہ ہے۔ تم کیسے کرتی ہو یہ ماہی؟ کینیڈا کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں بیٹھ کے تمہیں کیسے سارے پاکستان کی خبریں مل جاتی ہیں؟ دل میں ایک گاؤں نہیں ہے، تمہارے اسلام آباد سے بڑا ہے۔ جاؤ، میں تم سے بات نہیں کر رہی۔ اس نے فون بند کر دیا، اور مالا یہی چاہتی تھی۔ اسے کچھ وقت اکیلا درکار تھا۔ براؤنی ہاتھ میں لیے وہ ٹیرس پہ آ گئی۔ اس نے ابھی تک وہاں کی بتی نہیں جلائی تھی۔ بانوں کا ڈھیلا جوڑا کھل گیا تھا اور اب وہ اس کے کاندھوں پہ بکھرے تھے۔ چلیں دوستو، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اب اگلی ایپیسوڈ میں، تب تک اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔